اگر پیٹنا ہو تو شہادت کے بعد پیٹے نا آدمی، یہ پیٹتے ہیں شہادت سے پہلے، تو یہ پیٹنا پھر 11 محرم سے شروع ہونا چاہیے اور 11 محرم سے پھر آگے چلا جائے، جب تک غم ختم نہ ہو تب تک پیٹیں، لیکن شریعت نے صبر کا حکم دیا۔ اگر پیٹنا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ وہ شہادت ظاہری نہیں ہے، لیکن وفات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو سب سے زیادہ غم منانے کے قابل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لاتے تو نہ حضرت حسین اور اہل بیت کو شہادت کا یہ اونچا مقام ملتا، نہ یہ اہل بیت ہوتے اور نہ ہم کلمے والے ہوتے۔ سارا کچھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے، کتابوں میں پڑھیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ گویا ایسا سمجھو دیوانے ہیں، ذہن پوری طرح کام نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گم سم خاموش ہیں، کوئی خبر نہیں ان کو کون ان کے پاس سے آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بالکل گم سم خاموش۔ 3 دن کے بعد غم نہ منا، اور اب تو صدیاں گزر گئیں، 14 صدیاں، تو اب تک ہم نے غم مناتے رہنا۔ اس کے نتیجے میں ہمارا مسلمان بھائی یہ کہتا ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی، جائز نہیں ہے، اور کئی ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں محرم میں بیوی کے پاس بھی نہیں جانا، بیوی کے پاس بھی نہیں جانا، یہ گناہ ہوگا، یہ کسی گناہ ہوگا۔ جو کام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا اور جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی، کرنے کا کام تو وہ ہے، وہ کون سا؟ اسلام کا اور شریعت کا نفاذ کرانے کے لیے جان کی قربانی دو، نکلو میدان میں، کرنے کا کام یہ ہے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم یزیدیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، حسینی نہیں بنتے، یزیدی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مار دیے جائیں، خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، ان کو روزی ملتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل عطا فرماتے ہیں اس پر خوش ہیں، اور ان کے پیچھے والے جو ابھی تک ان کو نہیں ملے ان کو وہ لوگ خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہو کہ نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہیں، غم والے ہیں، وہ خوش ہیں اللہ کی نعمت اور فضل پر، اور اس پر خوش ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ ان آیتوں کا تعلق شہداء سے ہے، شہداء کی فضیلت بیان ہوئی ان آیتوں میں۔ عام طور پر ہم مسلمانوں کو صرف محرم کے شہید یاد رہتے ہیں، لیکن ہمارا دین اسلام شہداء کی خون اور قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ ایک شہید نہیں، 10-20 شہید نہیں، بہت زیادہ شہید ہیں۔ جنگ بدر میں کئی صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 شہید ہوئے، جنگ حنین میں کئی شہید ہوئے، جنگ احزاب، اور کتنی جنگیں ہیں۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف لڑتے ہوئے بہت بڑی تعداد شہید ہوئی۔ علماء گنتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یوں کہہ سکتے ہیں اس شہادت کے اعتبار کہ دین اسلام پر قربانی دی گئی، لیکن صحابہ کرام نے ختم نبوت پر اس سے زیادہ قربانی دی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اسی ذی الحجہ کے آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ہمارے عام نوجوانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے، پہلی کو نہیں ہوئے، ذی الحجہ کے آخر میں شہید ہوئے۔ ایسے ہی 10 محرم کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اہل بیت اور اہل بیت کے علاوہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ یہ سب شہداء، ان کی قربانیاں سب حق ہے، لیکن کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں محرم سے متعلق۔ کئی باتیں تو قابل اصلاح ہیں، ہماری عوام میں ان میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جو اپنے کو اہل بیت ہونے کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی جن کو شیعہ لوگ بولتے ہیں، وہ
محرم میں پیٹتے رہتے ہیں، 10 محرم تک پیٹتے ہیں، لیکن 10 محرم کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اگر پیٹنا ہو تو شہادت کے بعد پیٹے نا آدمی، یہ پیٹتے ہیں شہادت سے پہلے، تو یہ پیٹنا پھر 11 محرم سے شروع ہونا چاہیے اور 11 محرم سے پھر آگے چلا جائے، جب تک غم ختم نہ ہو تب تک پیٹیں۔ لیکن شریعت نے صبر کا حکم دیا۔ اگر پیٹنا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ وہ شہادت ظاہری نہیں ہے، لیکن وفات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو سب سے زیادہ غم منانے کے قابل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی خاطر کائنات بنی، جن کی برکت سے آج ہم کلمے والے ہوئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لاتے تو نہ حضرت حسین اور اہل بیت کو شہادت کا یہ اونچا مقام ملتا، نہ یہ اہل بیت ہوتے اور نہ ہم کلمے والے ہوتے۔ سارا کچھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول میں ہے۔ اب پیدائش کی ربیع الاول میں خوشی مناتے ہیں، وفات کا غم وہ کدھر گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے، کتابوں میں پڑھیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ گویا ایسا سمجھو دیوانے ہیں، ذہن پوری طرح کام نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گم سم خاموش ہیں، کوئی خبر نہیں ان کو کون ان کے پاس سے آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بالکل گم سم خاموش۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد تھے جو استقامت کے پہاڑ، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا تو ربیع الاول میں یہ حال ہے، تو ہم وفات بھی تو منائیں نا، یعنی کہ غم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ربیع الاول میں ہم سے جدا ہو گئی، نہیں، ہم وہ کریں گے جو اللہ فرمائیں گے، وہ کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور وہ کریں گے جو اہل بیت نے خود ہمیں تعلیم دی۔ اللہ رسول اور اہل بیت کیا فرماتے ہیں کہ شہادت کا بہت بڑا اعزاز ہے، جس کو مل جائے، جس کے گھر میں شہادت ہو جائے وہ صبر کریں اور اس اعزاز کے فضائل ذہن میں رکھیں۔ آج کے دور ہم کتنے کمزور مسلمان ہیں، لیکن ایسے مسلمان بھی آج بھی زندہ ہیں کہ جن کا کوئی بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، مثلا تبلیغی جماعت میں گیا فوت ہو گیا، یا جہاد فی سبیل اللہ میں گیا شہید ہو گیا، دین کی خاطر مر جائے یا مارا جائے، تو ایسے باپ ہم نے دیکھے اور سنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تعزیت نہ کرو، ہمیں مبارک دو۔ آج اتنا ایمان ہے تو اس وقت کتنا ایمان ہوگا؟ اس وقت والے ایمان والوں کا تو ہمارا ایمان مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ ایمان کیا، ہمارا کوئی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اور صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو صدقہ کرے، تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ صحابی کی ایک یا آدھی مٹھی صدقے کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم 40 سال عبادت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک گھڑی کا قیام کرے، ایک گھڑی کا، یہ تھوڑا سا لحظہ، تمہاری 40 سال دن رات کی عبادت یہ مقابلہ نہیں کر سکتی ان کے ایک گھڑی کے قیام کا، تو ان کے ایمان کا مقابلہ ہمارا ایمان کہاں کر سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنا ایمان ان کے ایمان جیسا بناؤ، تو وہ ایمان ایک معیار ہے، ان کے ایمان جیسے ایمان بناؤ گے پھر تمہارا ایمان اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، قابل قبول ہے، اور اگر ان کے عقائد نظریات سے ہٹ کے تمہارا نظریہ ہوگا تو قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، جسم کے کئی حصے نکالے گئے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، پتہ نہیں اور کیا کچھ کاٹا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لگا، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہر سال جب بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادت منائے، یہ تو نہیں تھا۔
حضرت حمزہ پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے نواسے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، ایسے چچا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شعر فرماتے تھے، ہر سال غم نہیں منایا۔ اور اب تو 15ویں صدی شروع ہے، 1400 سال گزر گئے۔ جس کے ہاں فوت کی ہو جائے حکم ہے 3 دن تک غم مناؤ، 3 دن تک تمہارے گھر میں کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں 3 دن کے بعد غم نہ مناؤ۔ اور اب تو صدیاں گزر گئیں، 14 صدیاں، تو اب تک ہم نے غم مناتے رہنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارا مسلمان بھائی یہ کہتا ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی، جائز نہیں ہے۔ اور کئی ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں محرم میں بیوی کے پاس بھی نہیں جانا، بیوی کے پاس بھی نہیں جانا، یہ گناہ ہوگا، یہ کیسے گناہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم افسر ہندوستان میں آیا، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، ایک غیر مسلم افسر ہندوستان میں آیا دورے پر انگلستان سے۔ تو محرم کا مہینہ تھا اور یہ شیعہ لوگ سڑکوں پر پیٹ رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا یہ کیوں پیٹ رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا واقعہ ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے ہیں۔ کہاں شہید ہوئے ہیں؟ کب شہید ہوئے ہیں؟ کہا کربلا میں شہید ہوئے ہیں، آج سے اتنے 100 سال پہلے۔ اچھا یہ جو پیٹ رہے ہیں ان کو آج خبر پہنچی، یہ جو پیٹ رہے ہیں ان کو آج خبر پہنچی ہے کوئی شہید ہوئے ہیں اتنے صدیوں کے بعد؟ اگر آدمی صحیح ذہن والا ہو تو وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ کرنے کا کام اگر میں بتاؤں تو ایسی باتیں سن کر کئی ساتھی بولتے ہیں کہ یہ سیاسی بات ہے، سیاسی بات نہیں ہے۔ کرنے کا کام، جو کام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا اور جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی، کرنے کا کام تو وہ ہے۔ وہ کون سا؟ اسلام کا اور شریعت کا نفاذ کرانے کے لیے جان کی قربانی دو، نکلو میدان میں، کرنے کا کام یہ ہے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم یزیدیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، حسینی نہیں بنتے، یزیدی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ جو لوگ اسلام کا نظام نہیں چاہتے، ان کا مشن ہی نہیں ہے اسلام کا نظام، ایسی پارٹیوں کے ساتھ ہم لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم کن کے ساتھ ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں جو یزید کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور حضرت حسین کا نقش قدم کیا ہے؟ اسلام کے نظام کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ان کا مشن ہے۔ بڑا مسئلہ ہے یہ تو، بس مسئلہ یہی ہے۔ چند ایک باتیں اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ محرم سے پہلے ہم لوگ اپنے مردوں کو یاد نہیں کرتے، محرم میں اپنے مردوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری اماں فوت ہو گئی، ہمارا ابا فوت ہو گیا، چچا دادا وغیرہ وغیرہ فوت ہو گئے، ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم ختم پڑھواتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے جاتے ہیں وہ ایصال ثواب کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، ان کو ضرور ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ وہ ماں جس کی برکت سے ہم اس دنیا میں آئے، وہ باپ جس کی برکت سے ہم اس دنیا میں آئے، اگر ان ماں باپ کا وجود نہ ہوتا تو ہم دنیا میں نہ آتے۔ ہم انہیں ضرور یاد رکھیں، لیکن سال میں ایک بار نہیں، سال میں ایک بار نہیں، ایک مہینہ نہیں، سارا سال یاد رکھیں۔ ہر جمعرات، ہر جمعہ اگر موقع ملے تو بہتر ہے کہ ان کی قبر کی جا کر زیارت کیا کریں، اس کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا اور ہم وہاں کچھ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں۔ اور اگر ہم ہر ہفتے نہیں جا سکتے ہیں تو جہاں کہیں ہم ہیں کچھ نہ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ یہ ہر نماز کے بعد ہم کوئی نہ کوئی ذکر کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اسی تسبیح کا ثواب بھیج دیا کریں کہ یا اللہ میں نے یہ تسبیح پڑھی، اس کا ثواب میری اماں کو پہنچا دے، اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے، اس کا ثواب میرے غلام کو پہنچا دے۔ اس کے لیے مولویوں کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ختم قرآن کے لیے اور یعنی روٹی بنانے کے لیے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس زبان ہلاؤ، ذکر کرو اور اللہ سے عرض کر دو، بس پہنچ گیا۔ اسی طرح کلمہ شریف کی تسبیح آدمی پڑھے، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، اور الحمد شریف ہر کسی کو آتا ہے، وَلَضَّالِّينَ آمین تک۔ اور ایسے ہی قل هو اللہ بھی ہر کسی کو آتا ہے، 3 بار قل هو اللہ پر پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار قل هو اللہ پر پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ہم کتنی بار قل هو اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد؟ بہت دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہ پڑھ کے اپنے مردوں کو بخش دیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے دریا میں ڈوبنے والا، کہ وہ سہارا تلاش کرتا ہے، یہ میت بھی انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایصال ثواب پہنچے۔
ہم اپنے فوت ہونے والوں کی کے حق میں جتنی دعائیں کرتے ہیں اور جتنے اصالِ ثواب کرتے ہیں ہمارے وہاں تک پہنچتا ہے، اور پہنچاتے ہم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتے۔ جس اللہ کو ہم نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ ثواب پہنچاؤ، وہ اللہ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو محرم کے ساتھ خاص نہ کرو، ہمیشہ ہم کر سکتے ہیں تو ہمیشہ کیا کریں، آخر ان کا حق نہیں ہے، ان کا حق سال میں ایک بار تو نہیں۔ پھر ہمارے مسلمان بھائی جب اس موقع پہ قبرستان میں جاتے ہیں تو مٹھائی ساتھ لے جاتے ہیں، نہ بھائی، قبرستان ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مٹھائی تقسیم ہو، مٹھائی خوشی کے موقع میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے لوگ تو یہ کہتے ہیں قبرستان میں ضرور جایا کرو، 9-10 محرم کو مردے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے وارث آئے کہ نہیں۔ اگر وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور ہم مٹھائی لے جاتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں بہت زیادہ، تو اس کے نتیجے میں پھر بچے یا بچیاں کتنے بھاگنے والے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں سے مٹھائیاں لیتے ہیں، تو ان کے بھاگنے کی وجہ سے ہمارے مردوں کو تکلیف نہ ہوگی، تو ہم گئے تو تھے ان کو آرام پہنچانے، اور کیا تکلیف پہنچائے؟ نہیں بھی۔ یہ تکلیف پہنچانے پر بھی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایسے قبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اس قبر والے کو تکلیف نہ پہنچا، تیرے ٹیک لگانے سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، حالانکہ وہ کتنا نیچے ہے، تو جب ٹیک لگانے سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ جو بھاگتے ہیں اسے تکلیف نہیں پہنچتی۔ ہر جمعرات جمعہ کو قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، خاص 9-10 محرم کو یا محرم کے ان دنوں میں ایسا نہ کرو، ان دنوں میں نہیں جاؤ، بس بعد میں چلے جانا۔ محرم ہمارے لوگوں نے بھی یہ محرم کے 10 دنوں کو محرم سمجھا ہوا ہے، یہ محرم تو پورا مہینہ ہوتا ہے، یہ جب تک یہ چاند ہوگا یہ محرم ہے۔ اچھا، پھر وہ ان لوگوں نے بھی 10 دن محرم کے سمجھے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے بھی 10 دن بس محرم کے سمجھے ہیں، باقی وہ جو 20 دن ہے وہ کیا ہوگا، وہ بھی محرم ہے بھائی۔ اور کئی لوگ وہاں پر جا کر ڈالیں پھینک آتے ہیں، کئی لوگ وہاں چھڑیاں ڈالتے ہیں، کئی لوگ وہاں اس طرح کے دوسرے کام کرتے ہیں۔ بھائی ہماری دالوں کا میت کو فائدہ نہیں ہے، اگر آپ کہیں کہ بھئی وہ پرندے آگے کھا جائیں گے تو آپ خود جا کے دیکھو قبرستان میں پرندے اکثر نہیں ہوتے، وہ بے آباد علاقہ ہے، اس میں پرندے نہیں ہوتے۔ ہاں، کلو 2 کلو 2.5 کلو دھڑی دال کی آپ لے لیں دکان سے اور کسی غریب کے گھر میں دے دیں اور نیت اصالِ ثواب کی کر لیں، یہ دال پہنچ گئی وہاں تک، وہ دال کدھر پہنچی، یہ دال پہنچ گئی۔ اور جو چھڑی ڈالتے ہیں نا جی، تو ٹھیک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ڈالی، لیکن وہ حدیث اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اور ہمیں تو کوئی علم نہیں، آپ کو علم ہوا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، ان کے حق میں شفاعت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے وہ چھڑی کے 2 ٹکڑے، ایک ٹکڑا اس قبر پر ایک اس قبر پر ڈالا، اور آپ کی شفاعت اس درجے میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تک یہ چھڑیاں سبز رہیں گی، خشک نہیں ہو جائیں گی، تب تک ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی، اصل چھڑیوں کا کام تو نہیں ہے، چھڑی وہ آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی اور آپ کی دعا تھی، یہ ہاتھ مبارک اور دعا کی برکت سے اللہ کی طرف سے فرما دیا گیا کہ جب تک یہ چھڑیاں سبز رہیں گی تب تک ان کا عذاب ہلکا ہوگا۔ اور ہم تو جس کے پاس جاتے ہیں معلوم نہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پھر ہم زبان سے کچھ پڑھیں نا، چھڑیوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمارا چھڑیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ وہ ہاتھ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ہماری دعا وہ دعا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہماری زبان وہ زبان نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہر کسی نے کرنا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی حکم فرماتے، نہیں، آپ نے حکم نہیں، تو آپ یہ کام نہ کریں، اس کے بجائے صدقہ جاریہ جتنا کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ ہمارا باپ فوت ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میرے پیچھے 100 غلام آزاد کرنے ہیں، 100 غلام، اس وقت غلام ہوتے تھے اور غلام آزاد کرنا بھی ثواب کا کام تھا،
اتنا ثواب کا کام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام آزاد کرے تو غلام کے سر سے لے کر پاؤں تک جب یہ سارا وجود اس کا آزاد ہو گیا تو آزاد کرنے والے کا بھی سر سے پاؤں تک وجود جہنم سے آزاد ہو گیا۔ تو یہ فضیلت تھی، تو اس نے وصیت کی کہ بھئی 100 غلام میرے پیچھے آزاد کرنا۔ تو 2 بھائی تھے اس کے، یعنی کہ 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے نے 50 آزاد کر دیے اپنے حصے کے، دوسرے بیٹے نے آزاد نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے والد نے ایسی وصیت کی تھی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کیے، میں اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغوا ذلک، تمہارا والد مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم ہو کر اس دنیا سے گیا، تمہارا والد غیر مسلم تھا، تم اگر وہ مسلمان ہوتا تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے ثواب پہنچتا، اس کی طرف سے صدقہ کرتے ثواب پہنچتا، اس کی طرف سے حج کرتے ثواب پہنچتا، لیکن وہ چونکہ مسلمان نہیں تھا تمہارے غلام آزاد کرنے کا فائدہ اس سے نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف سے نہ کرو۔ تو پتہ چل گیا نا کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اور اپنے میتوں کو بخشیں، فوت ہونے والوں کو، تو ہمارا ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں اجتماعی ختم نہیں ہوتا، اجتماعی ختم کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تیسرے دن چوتھے دن اکٹھ ہوتا ہے، اور کوئی لوگ قرآن شریف بولتے ہیں، کوئی لوگ ختم قرآن بولتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ ختم پڑھا جاتا ہے اور بخشا جاتا ہے۔ یہ ایک رسم ہے، اس میں اسے ثواب نہیں بنتا، اسے ثواب نہیں، کیونکہ ثواب اس کا پہنچتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ یہ اخلاص آدمی اپنے دل کو خود سوچ لیا کرے کہ میں اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں، اس میں اخلاص نہیں ہوتا، یہ تو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، نام و نمود کے لیے ہوتا ہے، اور ناک کٹائی کے لیے ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا اپنے باپ کے پیچھے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ اپنے ماں باپ کا خیر خواہ نہیں ہے، اس نے ماں باپ کے پیچھے نہ کل پڑھائے نہ ختم۔ وہ تو عرض کر رہا ہوں نا کہ ویسے ایصال ثواب حق ہے، کسی دن کے ساتھ خاص نہ کرو، کسی تاریخ کے ساتھ خاص نہ کرو، اور جب دل کرے آپ خود پڑھ لو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا نہیں دیا کہ کیا کچھ پڑھو، یہ خود پڑھو، اور ظاہر ہے تم تو اپنے ماں باپ کے مخلص بیٹے ہو، جو تم پڑھو گے دل سے پڑھو گے، اور جو مولوی پڑھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ آپ اس کو کیسا کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر آپ اچھا کھانا کھلائیں گے تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ چلو اچھا کھانا کھلائے، اور اگر آپ نے یوں ہی کھایا تو وہ ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ ہاں یہ بتاؤ آپ کو نہیں کرے گا۔ ہاں طالب علموں کا ہم جانتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں نا بھی طالب علموں سے ہم ختم پڑھوا لیں، جانتے ہیں ہم، اماموں کو بھی جانتے ہیں ہم، میرا تو شعبہ وہی ہے، آپ لوگوں کا وہ شعبہ نہیں ہے۔ اور ویسے بتا رہا ہوں نا کہ بھئی یہ کام پہلے نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں کب سے شروع ہوا۔ ایصال ثواب ہم ضرور کریں، سنت اور شریعت کے مطابق کریں تو ضرور ہمارا ثواب پہنچے۔ خیرات کرنا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کو بھی کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، کسی طریقے کا خاص نہیں کرو، جب دل کرے جتنی طاقت ہو۔ اس پر پھر مجھے یاد آ گیا، فوت ہونے والے جو فوت ہو گئے، مثلا اس کی جیب میں سے کوئی پیسے نکلے وہ خیرات میں ملا دیے، وہ تو وارثوں کا حق ہے، جیب سے نکالنے والے وارث کا حق نہیں ہے، سب کا حق ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہوئی اور یہ ان پیسوں سے آپ نے خیرات کی تو قبول بھی نہیں ہوگی، اور الٹا آپ عذاب میں ہوں گے، اور جو کھائے گا اس کو عذاب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیموں کا مال کھا رہا ہے، یتیموں کا مال کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں کھانا نہیں کھاتے، آگ کھاتے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اب یہ جتنے بھی کھائیں گے یہ خیرات تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، دیکھ لے۔ اور ہر جو وارث خیرات کرنا چاہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہے اپنی جیب میں سے کر لے۔ اچھا یہ بھی کرتے ہیں نا کہ بھئی فوت ہو گیا تو ایک آدمی آ رہا ہے 50 دے رہا ہے، دوسرا 50 دے رہا ہے، تیسرا 50 دے رہا ہے، کسی جگہ کتنا مقرر ہے، کسی جگہ کتنا مقرر ہے، یہ پیسے لینا جائز نہیں ہے، نہ ان کے خیرات جائز ہے۔ یہ تو ایک قرض ہے کہ بھئی ان کا فوت ہوا تو ہم دیں گے، ہمارا فوت ہوگا تو یہ دیں گے، یہ تو قرض ہے، اور قرض بغیر مجبوری کے بھی تو نہیں لیا جاتا،
مجبوری ہونے پر آدمی قرض لیتا ہے، یہاں کون سی مجبوری پیش آئی؟ یہ خیرات کرنا کون سا ضروری ہے کہ جس کے لیے یہ قرض لے رہے ہیں؟ اس لیے یہ لیا ہوا چندہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فوت ہوا میرا باپ، فوت ہوئی میری ماں، اور چندہ آپ لوگ دے رہے ہیں، پھر میں خیرات کروں گا؟ چندے سے ماں کے لیے خیرات کی، چندے سے باپ کے لیے خیرات کی، میں اپنے ماں باپ کا کیسے خیر خواہ ہوں؟ مجھے تو چاہیے تھا کہ اپنی جیب میں سے اللہ کی رضا کے لیے خوب سے خوب خیرات کرتا، صدقہ کرتا اپنی جیب میں۔ مسجد بن رہی ہو، یہاں 1000 دیں، 10,000 دیں، 50,000 دیں، مدرسے میں 1000، 10,000، 50,000، جتنا دیں، آپ کی جتنی طاقت ہو وہ دے کر اللہ سے عرض کریں، یا اللہ میں نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے دیا ہے، میں نے اپنی اماں کے ایصال ثواب کے لیے دیا ہے، یہ میرے باپ میری اماں کو پہنچا دے۔ بس پہنچ گیا، وہ خیرات مشکل ہے کہ پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔